क्या इमरान खान साहब के साथ कोई डील हो गई है और अब हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? इस हवाले से हकायक क्या है, हकीकत क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कल अगेन एक हुकूमती शख्सियत ने बयान दिया कि तैनाती किस तरह की जाएगी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं, वहां से फिर उन्होंने न्यूयॉर्क भी जाना है, उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करूंगा। नैब केसेस के ऊपर बात होगी और उसके साथ साथ राना शमीम साहब ने जो अपना एफिडेविट वापस ले लिया था, उसके बाद से मीडिया का क्या रिस्पांस है, और जब वो एफिडेविट सामने आया था उस वक्त मीडिया का क्या रिस्पांस था, उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब की कोई बड़ी अहम मुलाकात हुई है, सब चीज़ें अब सेटल हो गई हैं, इमरान खान साहब की टोन चेंज हो गई है, अब हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, खान की वापसी का सफ़र शुरू हो गया। जिस दिन से ये खबरें आ रही हैं, मैं उस दिन से आपको कह रहा हूँ, आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लें, किसी किस्म की कोई सेटलमेंट नहीं हुई, किसी किस्म का कोई इतफाक नहीं हुआ कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से जो भी खबरें हैं ये सब क्यासा आराइयाँ हैं, इसलिए कि अगर कोई सेटलमेंट होगी, कोई इतफाक राय होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो। ये नहीं है कि खान साहब किसी तीसरे फरीक से बैठ के बात कर लेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना ये हुकूमत कहीं जा रही है, ना इनके जाने का मूड है। अगर इनसे कोई इत्तेहादी अलहदा भी हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत को गिराने के लिए भी खान साहब को फिर वापस पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। जो लोग ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किसी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की और अब सब कुछ सेटल हो गया है, ये है वो है, इस हवाले से उन खबरों की वजह से हुकूमत भी परेशान है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक हुकूमत के जाने का कोई इरादा नहीं है। इंतखाबात की डेट के ऊपर किसी किस्म का कोई इतफाक नहीं हुआ। यही सिस्टम चलता रहेगा, यही निज़ाम चलता रहेगा, और इनकी ख्वाहिश है कि ये निज़ाम ये अगले साल तक चलाएं। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग मुशावरत कर रहे हैं, और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसको तूल देने की कोशिश की जाएगी। किसी कानून के तहत इमरजेंसी लगा के, चाहे वो फ्लड की वजह से है या किसी और वजह से है, मौशी हालत की वजह से है, इस असेंबली की मुद्दत में तोसी करने के ऊपर भी मुशावरत हो रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बस अगले हफ्ते हुकूमत चली जाएगी और इंतखाबात की तरफ हम चले जाएंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा, इस वक्त तक जो सूरत हाल है आज की तारीख में, कल सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन या 20 तारीख को, 19 तारीख को क्या होगा वो एक अलहदा बहस है। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई ना डील हुई है, ना ऐसी किसी चीज़ के ऊपर इतफाक हुआ है। तो इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं और जो लोग उसके ऊपर बड़े बड़े तबसरे और तजिए कर रहे हैं, उसमें हो सकता है वो उनकी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ज़राए से ये कन्फर्म करके बतौर अमानत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम इदारों को सियासत में घसीटते हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे पीडीएम वाले कि जनाब इमरान खान जो है वो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो अपनी तकरीर में उनकी तरफ इशारे करते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं, और इसके ऊपर बड़ा जनाब एतराज़ हो रहा था। अब 3-4 दिन से इनको ये मसला हुआ है, आप ये बार बार कह रहे हैं देखें जी इमरान खान अब इदारों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इदारों के हवाले से बात नहीं कर रहे, तो ये इसकी क्या वजह है, क्या कोई डील हो गई है? अब इनको ये मसला बन गया है कि इमरान खान इदारों के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, इल्ज़ामात क्यों नहीं लगा रहे। खान साहब हो, पीडीएम हो या कोई और हो, सब ने सियासत करनी है, इदारों को बीच में कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि फैसला जो है ना, हतमी फैसला, ये सब भूल जाए कि किसी और जगह पे होगा। वो ज़माने चले गए जब जो है ना सहूलत मिर्ज़ा फाख्ता उड़ाया करते थे, वो ज़माने चले गए। अब हतमी फैसला जो है ना वो बैलेट बॉक्स के ज़रिए होगा, पाकिस्तान की आवाम करेगी, और उसी दिन हतमी फैसला होगा। बंद कमरों में अब कोई फैसला नहीं होगा। तो अब इनको ये फिक्र पड़ी हुई है कि जनाब के इदारों के ऊपर ये तनकीद क्यों नहीं कर रहे। पहले कहते थे तनकीद करते हैं, अब कहते हैं तनकीद क्यों नहीं कर रहे। तो इदारों को बीच में मत घसीटें, आप सियासत करें। इसलिए कि इनका प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत के पास लेजिटिमेसी नहीं है। ये इदारों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कभी कहते हैं वो देखे जी अदलिया देखे, खान ने आपके खिलाफ बात कर दी। कभी कहते हैं वो कोई और इदारा देखे, एस्टेब्लिशमेंट देखे, इमरान खान ने आपके खिलाफ ये बात कर दी। ये दूसरों से लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। वो वही है ना, कोई वो जब कमज़ोर आदमी
کسی سے مار کھا کے آتا ہے تو آ کے طاقتور بندے کو اس طرح سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کہ جی چپیڑیں تو اس نے مجھے ماری تھی لیکن ساتھ آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہا تھا، اپنی چپیڑوں کا مجھے دکھ نہیں ہے پر آپ کو جو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، تو لہٰذا چلیں میرے ساتھ ذرا۔ تو یہ کھاتے ہیں چپیڑیں انتخابات میں، بیلٹ باکس میں ہارتے ہیں اور پھر آ کے بتاتے ہیں اداروں کو، کبھی کس عدلیہ کو کہتے ہیں دیکھیں جی خان صاحب نے آپ کے خلاف یہ کر دیا، کبھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان نے یہ کر دیا۔ اداروں کو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ اب جب اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی بات ہوتی ہے تو خرم دستگیر صاحب نے کل یہ بیان دیا کہ وزیر اعظم آرمی چیف کی تقرری جب کریں گے وہ نواز شریف صاحب سے بھی مشاورت کریں گے۔ اب اگین یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اب نواز شریف صاحب ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں لیکن اس وقت وہ عدالتی مفرور ہیں، پاکستان کے عدالتی نظام کو وہ مطلوب ہیں، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے۔ یہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح کی بات کر دیں کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ ملک کے آرمی چیف کی تعیناتی کرے گا یا کسی ایس ایچ او کی بھی تعیناتی کرے گا یا کسی جج کی تعیناتی کرے گا، اس سے مشاورت ہوگی۔ میرے خیال میں خود سوچنا چاہیے، جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سارے عمل کو خود کنٹروورشل بناتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہو وہ ضرور کریں۔ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئینی اور قانونی وزیر اعظم ہیں، ان کا اختیار ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ضرور کریں، پر یہ کہنا کہ جناب کہ وہ اس میں ان سے بھی مشاورت کریں گے تو پھر تو آپ جان کے خود اداروں کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں، کنٹروورشل بنانے کی بات کرتے ہیں، اور یہی چیز عمران خان پھر کہتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ تعیناتی کریں؟ کیا یہ ادارے کے ساتھ فیئر ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہے جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، روز قربانیاں دیتے ہیں، روز شہادتیں دیتے ہیں؟ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جب آپ اپنے سیاسی اس کے لیے اداروں کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نیب کیسز۔ نیب کیسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے وہ تو خوشخبریوں کی منڈی لگ گئی ہے، انہوں نے خود ہی قوانین میں تبدیلی کی اور پی ڈی ایم کی قیادت کے جو نیب کیسز ہیں وہ سارے واپس ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کل بھی میڈیا نے بتایا، اس کی بھی ویسے کوئی مثال نہیں ملتی کہ ملزمان نے بیٹھ کے خود قانون بنائے، پاس کیے اور سب کو جمہوریت کے نام پہ کیا اور اب ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور اس کے اوپر محسوس بھی نہیں کرتے وہ، اور بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ جناب نیب وکٹمائزیشن کرتی ہے۔ نیب میں بہت سارے مسائل ہیں، وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، اس سے کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اس میں کیسز ہوں گے جس میں ایشو ہوگا۔ سلیم مانڈوی والا کا جو کیس ہے اس میں تھوڑی بہت میں نے تفصیلات پڑھی تھی، ان کے ساتھ لگتا ہے کہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بلینکٹ آپ کھلی چھٹی دے دیں کہ جناب جو مرضی کرو، اب اتنے کروڑ تک کا جو کیس ہے اس کے اوپر نیب کی کوئی چیز ہی نہیں چلے گی، اور پھر ان لوگوں کی جانب سے یہ رعایت دی گئی ہے جو خود اس کے اندر سب نامزد ہیں۔ تو اینی وے یہ ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے میں گیم ہے، خان صاحب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اور کیا ہوگا اس کے اندر۔ آگے ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آپ کو یاد ہوگا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا، اب انہوں نے واپس لے لیا۔ جس وقت وہ یہ ایفیڈیوٹ آیا تھا، جس طرح عدالتوں کے خلاف مہم چلائی گئی، پریس کانفرنسز کی گئی، پہلے ٹیپ جب آئی تھی ایک، آپ کو یاد ہوگا، پھر اس ایفیڈیوٹ پہ کہا گیا کہ جناب سب بدنیتی کی بنا پہ نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، عدالتیں ان کے خلاف تھی، ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب اسی شخص نے وہ ایفیڈیوٹ واپس لے لیا ہے اور غیر مشروط معافی بھی مانگ لی ہے۔ اس وقت میڈیا نے جتنے پروگرام کیے تھے، جتنی خبریں دی تھی، جتنے تجزیے کیے تھے، کیا اب اتنا ہی ہوا ہے؟ جس طریقے سے اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو اس وقت ملائن کیا گیا تھا، اب اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ ساری چیز جھوٹ پہ مبنی تھی اور ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، تو بڑا انفارچونیٹ ہے۔ وہی بات ہے، اداروں کو آپ ملائن کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے۔ ہاں، اداروں میں بہت سارے ایشوز ہوں گے، عدلیہ میں ایشوز ہو سکتے ہیں، کسی اور جگہ ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ نیب پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں، آپ عدالتوں پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ جو سارے دانشور تھے جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی اس ایفیڈیوٹ کے اوپر اور کہا تھا کہ دیکھیں جی ثابت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب وہ سارے اس کے اوپر جو ہے نا کمپلیٹلی خاموش ہیں یا بالکل ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے ہمارے بہت سارے دوستوں کی، محسوس نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہاتھ جاڑتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ اینی وے، آگے چلنے سے یاد آیا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان کی جب سے حکومت آئی ہے، ملک کی جو معیشت کی اس وقت حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیلاب آیا ہوا ہے، کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں، کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ 6 مہینوں میں انہوں نے کتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں،
ابھی یہ ملکہ کی آخری رسومات میں حاضری دینے کے لیے وزیر اعظم صاحب وہاں بھی پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد نیو یارک بھی جائیں گے، اور نیو یارک میں جو انہوں نے ہوٹلز وغیرہ بک کیے ہوئے ہیں، جتنا خرچہ ہوگا برطانیہ میں خرچہ ہوگا، کیا ہمارا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ ہمارے ایمبیسیڈر موجود ہیں، وہ بھی شرکت کر سکتے تھے، پر اینی وے کوئی عجب سی جلدی ہے اس حکومت کو. حکومت بنی تو بلاول صاحب غائب ہو گئے، پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں. مطلب اتنی ان کو جلدی ہے کہ جس طرح شادیوں کے کھانے میں نہیں ہوتی لوگوں کو جلدی، کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یار کسی ٹائم ختم ہو جائے گا، تو وہ زردے جو ہے قورمے کے اوپر ہی زردہ ڈال لیتے ہیں، یا زردے کے اوپر قورمہ ڈال لیتے ہیں، ساتھ ادھر کھیر بھی ڈال لیتے ہیں، ادھر سے کچھ اور چیز بھی چکن پیس بھی رکھ لیں گے اوپر جلدی جلدی کہ ختم نہ ہو جائے. تو یہ بھی اس طرح لگتا ہے کہ ایک جگہ سے آ رہے ہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، کسی ٹائم بھی ختم ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جو اپنی پی آر کرنی ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے، پوری دنیا میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. لیکن رجسٹر یہ جس طرح ہو رہے ہیں، امریکن ٹی وی تک ہمارا مذاق بن رہا ہے. جو ان کی پوٹن سے ملاقات ہوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور پھر ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی تشہیر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جدھر بھی آپ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ملک میں پیچھے کیا حالات ہیں، اور آپ کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس پہ کتنے سوالیہ نشانات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نیو یارک میں جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، نیو یارک میں اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑا احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے، جب یہ اندر خطاب کر رہے ہوں گے، باہر پاکستانی جو ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں گے. تو یہ اگین ایک نئی امبیرسمنٹ پاکستان کے لیے بنے گی. اینی وے آخر میں جو خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج خان صاحب نے ٹیلی تھون کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں کون کون سے چینل پہ وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. خود یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سیلاب میں سیاست کر رہا ہے، اور خود یہ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں. نہ ان کو کسی کو کمر میں درد ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہ مسائل ہیں، اور دنیا میں سیریں ہو رہی ہیں. بھائی اس موقع پہ تو وزیر اعظم کو یہاں پہ ہونا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے سیلاب کے آپریشن کو. لیکن ان کی پرائورٹی کیا ہے؟ پرائورٹی یہ ہے کہ گئے ہیں لندن، وہاں پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی نواز شریف صاحب سے شہباز شریف مشاورت کریں گے. ایک عدالتی مفرور سے ہمارا ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کے مشاورت کرے گا. اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور اس کی مشاورت سے پھر ملک کے بڑے بڑے فیصلے بھی ہوں گے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.